آج کے اس ایکسپلینر میں ہم فرعون کی اس مشہور زمانہ لعنت کا پوسٹ مارٹم کرنے والے ہیں اور تاریخی حقائق اور بایولوجی کی مدد سے اس خوفناک مت کو بالکل بے نقاب کریں گے۔ کیا واقعی کسی 3000 سال پرانے فرعون نے اپنی نیند خراب ہونے کا بدلہ لیا تھا، یا پھر یہ پوری دنیا کو بے وقوف بنانے والا تاریخ کا سب سے بڑا میڈیا ڈرامہ تھا؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ پہلا حصہ، لعنت کا آغاز۔ ویسے اس کہانی کی شروعات مقبرے کے ملنے سے نہیں ہوتی، بلکہ کچھ ایسے عجیب و غریب واقعات سے ہوتی ہے جنہوں نے اس دور میں لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ اب ذرا ان ٹائمنگز پر غور کریں۔ رات کے ٹھیک 1:55 پر اس کھدائی کو فنڈ کرنے والی لارڈ کارناوانر کے قاہرہ کے ایک ہوٹل میں بخار سے موت ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی وقت پورے قاہرہ شہر کی بتی گل ہو جاتی ہے، پراسرار بلیک آؤٹ۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اسی رات انگلینڈ میں کارناوانر کی پالتو کتیا سوزی اچانک چیختی ہے اور دم توڑ دیتی ہے۔ ظاہر ہے لوگ تو ڈریں گے نا، خاص طور پر تب جب ایک مشہور ناول نگار نے صرف 12 دن پہلے ہی عوام کو خبردار کیا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ اخباروں نے تو یہاں تک چھاپ دیا کہ مقبرے کے باہر صاف صاف لکھا تھا کہ جو بھی فرعون کا سکون برباد کرے گا، موت اڑتی ہوئی اس کے پاس آئے گی۔ اور اس پر سہاگا یہ ہوا کہ ماہر آثار قدیمہ ہاورڈ کارٹر کی پالتو سنہری چڑیا کو ایک کوبرا نے کھا لیا۔ اب کوبرا تو مصری شاہی خاندان کی طاقت کی علامت تھا، تو بس مقامی لوگوں کو پکا یقین ہو گیا کہ بھئی قدیم بادشاہ کی روح جاگ گئی ہے اور اب وہ چن چن کر بدلے لے رہی ہے۔ دوسرا حصہ، فراموش شدہ فرعون کی تلاش۔ اب اس پوری لعنت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، بالکل اس وقت جب یہ زبردست دریافت ہوئی تھی۔ یہ نومبر 1922 کی بات ہے۔ ہاورڈ کارٹر، جو ویسے تو بچپن سے خاصے بیمار رہتے تھے اور جانوروں کی پینٹنگز بنایا کرتے تھے، وہ پچھلے 15 سالوں سے وادی ملوک میں خاک چھان رہے تھے اور کچھ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر لارڈ کارناوان کی بھاری فنڈنگ کی بدولت انہوں نے ایک سیل شدہ دروازہ ڈھونڈ نکالا۔ جب کارٹر نے ایک چھوٹے سے سوراخ سے اندر جھانکا تو ان کے پرجوش الفاظ تھے کہ انہیں انتہائی حیرت انگیز چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اور وہ چیزیں کتنی تھیں؟ پورے 5398۔ جی ہاں، اتنی بڑی تعداد میں بالکل محفوظ اور شاندار نوادرات اس مقبرے سے ملے۔ سوچیں، خالص سونے کا تابوت، ایک خنجر جو کسی عام لوہے سے نہیں بلکہ خلا سے گرنے والے شہابیے یعنی میٹیورائٹ سے بنا تھا، اور ایسی بے شمار چیزیں جنہیں پورے 3000 سالوں سے کسی انسان نے چھوا تک نہیں تھا۔ تیسرا حصہ، میڈیا کا جنون اور پر اسرار اموات۔ اب جیسے جیسے اس بے پناہ خزانے کی خبریں دنیا بھر میں پھیلیں، ویسے ویسے لاشیں گرنے کا ایک عجیب سا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اب اس فہرست کو دیکھیں، یہ واقعی حیرت انگیز ہے کہ میڈیا نے کس ہوشیاری سے ان اموات کو مقبرے سے جوڑ دیا۔ شرلاک ہومز کے مشہور لکھاری سر آرتھر کونن ڈوائل جیسی شخصیات نے جب اس پر تبصرے کیے تو آگ اور بھڑک گئی۔ 6 سالوں کے اندر 22 بالکل مختلف اور غیر متعلقہ اموات کو سیدھا مقبرے کی لعنت قرار دے دیا گیا۔ مطلب کسی کو بخار ہو جائے یا کوئی 78 سالہ بزرگ 7ویں منزل سے چھلانگ لگا لے، اخباروں کے نزدیک ان سب کا قاتل فرعون کا غصہ ہی تھا۔ لیکن خوف کی اصل انتہا تب ہوئی جب ایک اور دھماکے خیز خبر سامنے آئی۔ 1926 میں جب ڈاکٹر ڈگلس ڈیری نے ممی کی پٹیاں کھولیں اور پوسٹ مارٹم کیا تو انہیں شاتوت کے گال پر ایک گول نشان ملا، اور حیرت کی بات دیکھیے، یہ نشان لارڈ کارناوان کے گال پر بالکل اسی جگہ تھا جہاں انہیں اس مچھر نے کاٹا تھا جس کی وجہ سے ان کی جان گئی۔ بس اس ایک اتفاق نے تو جیسے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی اور لوگوں کے لیے لعنت ایک اٹل حقیقت بن گئی۔ چوتھا حصہ، سائنسی حقیقت۔ اچھا، اب ذرا ان سنسنی خیز باتوں سے باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری آج کی ماڈرن سائنس اس مافوق الفطرت وہم کی کس طرح دھجیاں اڑاتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس نام نہاد طاقتور اور خطرناک بھوت کی حقیقت جان لیں۔ توت عنخ آمون دراصل ایک انتہائی بیمار اور معذور سا نوجوان تھا۔ شاہی خاندانوں میں آپس کی شادیوں یعنی ان بریڈنگ کی وجہ سے وہ پیدائشی طور پر جنیاتی خامیوں کا شکار تھا۔ اسے ہڈیوں کی شدید بیماری کولر تھی اور ساتھ ہی ملیریا بھی تھا۔ اس کے پاؤں کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ چھڑی کے بغیر چل ہی نہیں پاتا تھا، اور اسی لیے اس کے مقبرے سے 130 چھڑیاں بھی برآمد ہوئی تھی۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس کے بعد آنے والے بادشاہوں نے جان بوجھ کر اس کا نام تک تاریخی کتابوں سے مٹا دیا تھا۔ اور وہ جو سنسنی خیز خبریں تھیں
ان کا جب کامن سینس اور منطق سے موازنہ کیا جائے تو اصل کہانی کچھ اور ہی نکلتی ہے۔ مشہور ہوا کہ کتا بالکل اسی وقت مرا، لیکن اگر آپ ٹائم زونز کا فرق نکالیں تو کتا دراصل 4 گھنٹے بعد مرا تھا۔ وہ کائرہ کا پراسرار بلیک آؤٹ، وہ تو 1920 کی دہائی کے مصر میں بجلی جانے کا ایک بالکل روٹین کا مسئلہ تھا۔ اور لارڈ کارنر-وون کی موت، وہ دراصل ان کی ایک پرانی بیماری، شیونگ کے دوران لگنے والے ایک کٹ اور پھر اس پر مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے پھیلی ہوئی انفیکشن سے ہوئی تھی۔ یاد رہے 1923 میں پینسلن جیسی عام اینٹی بائیوٹک ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو پھر ان عجیب بخاروں کی اصل وجہ کیا تھی؟ کوئی بھوت پریت نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی پھپوندی یعنی مولڈ تھی۔ 1963 میں ڈاکٹر عزالدین طہا نے یہ دریافت کیا کہ ان قدیم مقبروں میں ایسپرجلس نائگر نامی فنگس بھری پڑی تھی۔ اس فنگس کے ذرات سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں جا کر شدید سوزش پیدا کرتے ہیں، اور آج کل اس کا علاج انتہائی عام سی اینٹی بائیوٹک سے ہو جاتا ہے۔ ویسے قسمت کی ستم ظریفی دیکھیں کہ ڈاکٹر طہا، جنہوں نے سائنس کے ذریعے اس لعنت کو جھوٹا ثابت کیا، ان کی اپنی موت کچھ ہی عرصے بعد ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہو گئی۔ 5واں حصہ، صحافتی من گھڑت کہانی۔ تو اب ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے، اگر یہ لعنت واقعی جھوٹ تھی تو وہ خوفناک وارننگ جو مقبرے پر لکھی ہوئی بتائی گئی تھی، وہ آخر کہاں سے ٹپکی؟ حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی وارننگ، کوئی عبارت کبھی موجود ہی نہیں تھی۔ برسوں بعد اس مہم کے سیکیورٹی چیف رچرڈ ایڈمسن نے خود یہ اعتراف کیا کہ یہ پوری کہانی اخبارات کی اپنی گھڑی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ بہت سادی تھی، کھدائی کی ایکسکلوسیو کوریج کے حقوق صرف دی ٹائمز اخبار کے پاس تھے، باقی صحافیوں کے پاس کوئی خبر نہیں تھی، تو انہوں نے مسابقت میں سنسنی خیز جھوٹی کہانیاں بنانا شروع کر دیں۔ یعنی دنیا کا یہ سب سے مشہور جھوٹ صرف ایک رپورٹر کے تخیل اور کھدائی کرنے والی ٹیم کی ایک خاموش مسکراہٹ کا نتیجہ تھا۔ چھٹا اور آخری حصہ، حقیقی تاریخی بقا۔ چلے آخر میں اس فائنل ڈیٹا پر نظر ڈالتے ہیں جو ثابت کرتا ہے کہ فرعون کا یہ انتقام محض اتفاقات اور لوگوں کے وہم کے سوا کچھ نہیں تھا۔ 2002 میں برٹش میڈیکل جرنل کی کہ باقاعدہ سائنسی ریسرچ پبلش ہوئی۔ انہوں نے ان 44 مغربی افراد کی زندگیوں کا جائزہ لیا جو اس مہم کے دوران وہاں موجود تھے۔ نتائج بالکل واضح تھے۔ 25 لوگ جو جسمانی طور پر مقبرے کے اندر گئے اور 19 لوگ جو باہر رہے، ان کی اموات کی اوسط عمر میں ذرا برابر بھی فرق نہیں تھا۔ مطلب مقبرے کے اندر جانے سے کسی کی صحت یا زندگی پر کوئی بھی منفی اثر نہیں پڑا۔ اور سب سے حیران کن بات تو یہ ہے، مشہور انویسٹیگیٹر جیمز رینڈی نے جب حساب لگایا تو پتہ چلا کہ جن لوگوں پر یہ مبینہ لعنت پڑی تھی، ان کی موت کی اوسط عمر 73 سال تھی۔ ذرا سوچئے، اس دور کے حساب سے یہ عام لوگوں کی لائف ایکسپیکٹنسی سے کہیں زیادہ تھی۔ لعنت نے ان کی زندگیاں چھینی نہیں، بلکہ سچ پوچھیں تو وہ عام لوگوں سے زیادہ لمبی زندگیاں جئیں۔ اور وہ لوگ جو سب سے آگے تھے، جنہوں نے خود مقبرہ توڑا، سب سے پہلے اندر داخل ہوئے اور ممی کی پٹیاں اپنے ہاتھوں سے کھولیں، ان سب نے بہترین اور طویل زندگیاں گزاریں۔ ہاورڈ کارٹر 64 سال کی عمر تک زندہ رہے، اور جب بھی کوئی رپورٹر ان سے اس لعنت کے بارے میں کوئی سنسنی خیز سوال کرتا تو وہ بس ہنس کر کہتے، بھئی میں تو ابھی بھی زندہ ہوں۔ تو بات دراصل یہ ہے، قدیم مصریوں کا ایک پختہ عقیدہ تھا کہ انسان کی سچی موت اس دن ہوتی ہے جس دن دنیا اس کا نام بھلا دیتی ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، کیا ہاورڈ کارٹر نے کسی مقبرے سے موت نکالی تھی، یا پھر اس معذور اور بیمار لڑکے کی باقیات کو نکال کر، جسے اس کے اپنوں نے تاریخ کے پنوں سے مٹا دیا تھا، کارٹر نے اسے ابدی زندگی دے دی؟ آج توتن انک آمون کو پوری دنیا جانتی ہے، اور یہ ہمیں کسی کی بھی میراث اور تاریخ کے حوالے سے ایک بہت گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ ایسی اور زبردست ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔